بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج بابا قوم، بانی پاکستان، محسن پاکستان، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ہم سب تمام مکاتب فکر کے ہمراہ حاضر ہوئے اور ہم نے یہاں پر فاتحہ پڑھی اور بابا قوم کی ان خدمات کو جو انہوں نے پاکستان کے لیے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہ پاکستان کی نعمت عظمیٰ بنا کر جو انہوں نے ہمیں دی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم ان کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ اور آج ضرورت ہے کہ ہم حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمیں ماٹو دیا تھا، اس کو عزم کے ساتھ، جو کہ اتحاد، تنظیم، ایمان کا تھا، اس کو لے کر گھر گھر کی آواز بنائیں۔ اور یہ پاکستان آپ جانتے ہیں کہ لاکھوں انسانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا ہے۔ کر اس پاکستان کو ایک اچھا قائد کا پاکستان، جو کہ تمام پاکستان جب بن رہا تھا تو تمام لوگ حضرت قائد اعظم کے ساتھ تھے، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ مصالح ہوں، چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جو رہنما تھے، اور پاکستان کو بنایا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یقیناً پاکستان کو ہم نے بچانا ہے، اسی کردار کو ادا کرنا ہے جو بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر ہمارے بزرگوں نے ادا کیا تھا۔ آج ہم قائد کے اس مزار پر کھڑے ہو کر یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ نے جو پاکستان ہمیں دیا تھا، انشاءاللہ العزیز ہم اس پیارے وطن پاکستان میں اتحاد، یکجہتی، وحدت کی فضا کو قائم کریں گے، اور ہم اس ملک میں کسی انتشار کو اور کسی ایسی سازش کو انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے جو ملک پاکستان کے خلاف ہوگی یا پاکستان کے لوگوں کے خلاف ہوگی، کیونکہ یہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور حضور اقدس نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ تو مجھے اور ان تمام مسالک کے علماء کو، ہم سب کو اس وطن سے عشق ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان نہ ہوتا، حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کی تھی کہ میں نے فلاحی آزاد ریاست کا قیام وجود میں لایا ہوں، اور یہاں پر جو بھی لوگ ہوں گے، جو بھی لوگ رہیں گے، وہ آزادی کے ساتھ رہ سکیں گے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان امن کا گہوارہ بن چکا ہے۔ آج پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا ہے، انتہا پسندی کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور میں اس موقع پر اپنی حکومت، اپنی افواج، مسلح بہادر افواج، اپنے سیکورٹی اداروں اور تمام کو، جو بھی ہمارے ادارے، ہم سب کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس دہشت گردی کا کرنے کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے جو کردار ادا کیا، وہ ساری دنیا کے سامنے عیاں ہو چکا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی چند دن قبل پاکستان نے جو قرارداد UN کے اندر بھیجی تھی، احترام انسانیت کی، احترام مذاہب کی، وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ منظور ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی ایک عظیم فتح ہے، اور جناب عمران خان جنہوں نے مدینہ کی ریاست پاکستان کو ماڈل بنانے کی بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں جو بھی ان کے اچھے اقدامات ہیں، ہمیں ان کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے، اور وحدت جو ہے قائم کرنی چاہیے۔
अगर हम में वहदत होगी, इत्तेहाद होगा, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस मुल्क के अंदर कोई साजिश अगयार की कामयाब नहीं हो सकती। तो आज हज़रत कायद के मज़ार पर आना और यहाँ पर फातिहा पढ़ना और यहाँ पर अहद करना कि जो पाकिस्तान हज़रत कायद आप देकर गए हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यहाँ पर रहने वाले चाहे उलमा हों, चाहे मसालिक हों, चाहे मज़ाहिब हों, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हर शोबा से ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले हों, हम इस मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं। हम इस मुल्क में यूनिटी चाहते हैं और आज हम यहाँ पर इस बात का अहद कर रहे हैं जो आपके फरामीन थे, जो शायर मशरिक़ हज़रत डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, मैं समझता हूँ उनके जो फरामीन थे और जो हमें उससे रोशनी हासिल होती है, उसके मुताबिक हमें मुल्क और कौम को लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आएँ मिलकर पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़ें। ये पाकिस्तान है तो हम हैं। और आज आप हिंदुस्तान में देख लें कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान के साथ क्या ज़्यादती की जा रही है। आज मकबूजा कश्मीर का मुसलमान पर किस तरह जुल्म किया जा रहा है। और फिर अगर आप देखें तो मुसलमानों के साथ साथ अक़लियतों पे क्या जुल्म किया जा रहा है। दुनिया के सामने ये बात आया हो चुकी है। हम रवादारी वाले हैं, हम मोहब्बत वाले हैं, हम इत्तेहाद वाले हैं, हम आहंगी वाले हैं। और आज उसकी ये मिसाल हज़रत कायद आज़म के इस मज़ार पर आपको नज़र आ रही है। और यही पैगाम पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए है। आगे बढ़िए इत्तेहाद के साथ, ताकि ये मुल्क में जब इस्तेहकाम आएगा, मुल्क आगे बढ़ेगा, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुल्क के अंदर खुशहाली भी आएगी और मुल्क हर अंदरूनी बरूनी ख़तरात से भी महफूज रहेगा। मैं यहाँ पर एक बयानिया जो पैगाम पाकिस्तान की सूरत में पाकिस्तान ने दुनिया को दिया है, उसको भी मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ। वो एक नैरेटिव है जिसमें हज़ारों उलमा ने दस्तखत किए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़। तो वो नैरेटिव भी आज हर घर की आवाज़ बन चुका है। तो आए मिलकर हम इस मुल्क में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के फ़रोग़ को आम करें और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और रवादारी के फ़रोग़ को आम करें। मैं आप तमाम मीडिया का, भाइयों का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मशकूर और ममनून हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमें आपके सामने कुछ बात करने का मौका मिला। जब मुझे ये मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी रियासत पाकिस्तान ने और हमारी हुकूमत ने दी, तो उसी वक्त मैंने इरादा किया था कि जब मैं कराची जाऊंगा तो हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जाकर हाज़री भी दूंगा, दुआ भी करूंगा। और आज आप देख रहे हैं कि हमने हाज़री भी दी, दुआ भी की और अहद भी किया कि हम इंशाअल्लाह मिलकर इस पाकिस्तान में आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान को इत्तेहाद का गहवारा बनाएंगे। जी इंशाअल्लाह, जी इंशाअल्लाह। बताइएगा, इससे पहले हम देखते थे कि मुफ्ती साहब थे तो कुछ एतराज़ात हो रहे थे कि वो फवाद चौधरी कहते थे कि डिजिटल कैलेंडर लाएंगे। तो इस बार आपकी कोई मुज़ाकरात इस बारे में बातचीत हुई है कि चांद को आप जैसे पहले देखा जाता था उस तरीके से देखेंगे या हालात चेंज करेंगे कोई इसमें टेक्नोलॉजी के? देखिए, बात यह है कि ये जो आपने बात की है, असल बात तो शरई असूलों के मुताबिक और शहादतों पर होगी। मगर हमारी फवाद चौधरी साहब के साथ सिटिंग हो चुकी है और हमने उसमें बैठकर बातचीत को बढ़ाया है। फ़नी मामनत के लिए चाहे फवाद चौधरी साहब हमारे मोहतरम हैं या महकमा मौसमियात हो, महकमा सपारको हो और रिलीजियस अफेयर क्योंकि इसमें मौजूद हैं और तमाम मसालिक के उलमा भी मौजूद हैं, तो हम उनसे ज़रूर लेंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप देखेंगे कि वहदत को कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये वहदत का फ़ोरम है। वहदत को पैदा किया जाए और इसको एक अजीम फ़ोरम जो है पाकिस्तान का, जो मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान है, उसको बनाया जाए। तो ये जो साइंसी अलूम हैं या जितने भी अलूम हैं, ये अल्लाह ताला की तख्लीक है। तो अगर किसी से भी अगर कोई तावन
دینا چاہتا ہے, لینا چاہتا ہے, تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ انشاءاللہ کیونکہ رویت ہلال کمیٹی بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم پورے پاکستان سے جو شہادتوں کا سلسلہ ہے ان کو لیں اور اس کے مطابق جو ہے پھر فیصلے جو ہیں وہ کیے جائیں. تو فنی معاملت ہماری سب کے ساتھ جاری. آپ نے بات کی ریاست مدینہ کی, تو ریاست مدینہ میں تو جو اس وقت کے خلفاء تھے وہ تو غریبوں کا خیال رکھتے تھے, ان کے گھروں پہ خود راشن پہنچاتے تھے. لیکن اس ریاست مدینہ میں تو غریبوں کے منہ سے نوالا چھین لیا گیا. خواتین جو فیشن کرتی پھر رہی ہیں, مادر پدر آزادی آپ کو نظر آ رہی ہے. مفتیان کرام خود معذرت کے ساتھ ٹک ٹاک بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو سر کیا یہ ریاست مدینہ کا نام لے کر مذاق نہیں کیا جا رہا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ویژن کو پیش کیا گیا ہے کہ ہم اس پاکستان کو ریاست مدینہ کا ماڈل بنانا چاہتے ہیں. ماڈل ایک دن میں تو نہیں بن سکتا, اس پہ ٹائم لگتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کورونا کے جو دن گزرے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ہماری پاکستانی جو قوم ہے وہ کتنی بہادر ہے. سیلاب آئے, زلزلہ آئے یا کوئی بھی ایسی کوئی بھی چیز آئے تو سب سے پہلے پاکستانی مدد کے لیے تیار ہوتا ہے اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. مگر ہم نے دیکھا کہ حکومت پاکستان نے بھی اربوں روپے کے جو فنڈ ہیں وہ اس کورونا کے اندر, کیونکہ ہم یورپ یا امریکہ یا دوسرے ممالک کے ساتھ تو ہم وہ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو, جیسے کہ انہوں نے پوری تنخواہیں پوری مگر پھر بھی جو ہے حکومت نے ایک ریلیف پیکج جو ہے وہ پاکستان حکومت کی طرف سے لوگوں کے درمیان دیا. اور پھر اس سے بڑھ کر ہماری عوام نے, ہمارے لوگوں نے, صاحب حیثیت لوگوں نے جو ہے لوگوں کے درمیان جو ہے اس راشن کو, اس فنڈ کو تقسیم بھی کیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ غیور قوم ہے اور اللہ کے فضل سے حکومت نے بھی کام کیا. جو چیز ماننے والی ہے اس کو ضرور ماننا چاہیے. باقی جو اوریانی ہے, فحاشی ہے, یہ چیزیں ہیں, ان کا ختم ہونا بہت ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر ہم سب کو ممبر و محراب سے بھی آواز کو اٹھانا ہے تاکہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ٹک ٹاک کے ذریعے ہے, یہ کسی بھی قسم سے ہو رہی ہیں یا کسی بھی ذریعے سے ہو رہی ہیں, اس کو روکنا چاہیے. کیونکہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے جس کا قیام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر وجود میں آیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ العزیز اس پر بات ہمیں بھی اٹھانی چاہیے اور میڈیا اس میں جو ایک عظیم کردار ادا کر سکتا ہے میرا خیال ہے کہ اور کوئی نہیں. جی اچھا, اس کے علاوہ ایک سوال اور بھی ہے. میرا نام مثبت خان ہے, محمد اخبار سے تعلق ہے. ماشاء اللہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ رویت ہلال کمیٹی کے آپ کو مبارک ہو, آپ چیئرمین بھی بنے ہیں. کیا مفتی شہاب الدین کوکردئی صاحب جو ہمیشہ سے ایک الگ سے کردار رہا ہے, ان کو ساتھ لے کر کے چلیں گے یا ان سے کوئی آپ کا رابطہ ہوا ہے ابھی تک؟ آپ کو آئے ہوئے بھی شاید مہینہ ڈیڑھ ہو گیا. بہت شکریہ. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت مجھے یہ ذمہ داری دی گئی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کی ریاست کی طرف سے اور حکومت پاکستان کی طرف سے, تو سب سے پہلے میں نے اپنے ان پروگرامات کو جب سلسلوں کو شروع کیا تو میں نے فواد چودھری صاحب سے خود جا کر ملاقات کی. اور اب میں کیونکہ کراچی آیا تو میں نے تمام علماء سے ملاقات کی, جس میں شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی, حضرت مفتی منیب الرحمان اور اسی طرح حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب اور اس طرح اور تمام مسالک کے علماء سے میں نے یہاں پر ملاقات کی, اکابر, اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں سب. اور انشاءاللہ آئندہ ہم پشاور جانے والے ہیں اور پشاور میں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم حضرت مفتی شہاب الدین کوکردئی صاحب سے بھی جو ہے ملاقات کریں اور ملاقاتیں ہونی چاہیے, محبتیں بڑھنی چاہیے. تو کئی راستے ہیں, جب آپ ملاقاتیں کرتے ہیں, محبتوں کو بڑھاتے ہیں تو راستے نکلتے ہیں نا جی رحمانی صاحب, نکلتے ہیں. تو جب وہ نکلیں گے تو انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں جو ہیں چیزوں کے ہم قریب ہو جائیں گے. جی بہت شکریہ جناب, تھینک یو. حضرت رحمانی صاحب دعا فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعا کیجئے کہ اے اللہ یہ ملک جو بڑی قربانیوں کے نتیجے میں بنا ہے، اے اللہ اس پاکستان کے حفاظت فرما، اس پاکستان کو خوشحالی اور ترقی عطا فرما. پاکستان کے رہنے والے عوام کے درمیان اخوت و محبت کے جذبات کو فروغ دینے کے لیے ہمارے مولانا سید خبیر آزاد صاحب جدوجہد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرما. تمام مذاہب کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر کے اس ملک کی بقا اور سالمیت کے لیے کام ہو رہا ہے، اس میں بھی کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہمیں قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اصول دیے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. اے اللہ یہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے، اے اللہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا عملی نفاذ اور مقام مصطفیٰ کا عملی تحفظ پیدا فرما، اور ہم سب کو متحد ہو کر اسلام کی بقا اور اس کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. اسلام دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سب کو متحد ہو کر ملک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین. آپ لے لیں ذرا، مزار بھی آ رہا ہے. چلیں بہت شکریہ جناب آپ کا، بہت بہت شکریہ. چل